الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثيل له ولا وزير له وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له لا أول له ولا آخر له وحده لا شريك له لا ولد له ولا أولاد له وأشهد أن سيدنا وسندنا وسيد ساداتنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام اہل زبان درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات ہے بہارا. پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹاٹ سارا، اے سب لے کے گیا کیا نہ حسرت صدارا. حضرات، اللہ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کروڑا کروڑا شکر، حمد ثنا اس ذات عظیم چلے جس ذات نے ہمیں اپنے گھر میں اپنی دین اور اپنے حبیب کے کلام سننے کے لیے بیٹھنے کی طاقت دی ہے. حضرات، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ بالکل اس وقت عین اس موقع پہ اللہ جل جلالہ کی رحمتوں کا نزول ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہے اس ٹائم پہ، اور اس ٹائم پہ انسان کی مغفرت کے لیے دفتر کھلے ہوتے ہیں.
لیکن خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اللہ کے گھر میں آ گیا اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضر دے کے اور اللہ تعالیٰ کی حبیب کا کلام اور اللہ کے کلام کو سن کے اور کچھ حاصل کیا. حضرات یہ دنیا یہ پانی ہے, یہ کسی سے وفا کرنے والی دنیا نہیں ہے. میں نے جو آیات جو سورت پڑھی ہے آپ کے سامنے اس کی طرف میں آتا ہوں. اللہ جل جلالہ قسم اٹھاتا ہے, قسم. اللہ تعالیٰ کا کلام ویسی بھی قسم ہے, اللہ کا کلام سچا ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ علماء کہتے ہیں کہ 4 قسمیں اٹھاتے, لیکن میں کہتا کہ اللہ کریم 5 قسمیں اٹھاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں والتین مجھے تین کی قسم, والزیتون مجھے زیتون کی قسم, والطور سینین طور سینا پہاڑ کی مجھے قسم, وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ اس مکے کے شہر کی قسم, اور 5واں قسم لقد, یہ بات سچی ہے, یہ قسم سے زیادہ پکی ہے, خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ میں نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا فرمایا ہے. انسان اللہ کریم نے جتنی بھی کائنات پیدا فرمائی اللہ تعالیٰ نے کسی کو خوبصورت نہیں فرمایا. اللہ نے سورج کتنا خوبصورت پیدا فرمایا ہے, چاند ستارے جتنی بھی رونقیں ہیں اللہ کریم نے انسان کو خوبصورت فرمایا, اس لیے کہ یہ سب چیزیں اللہ کریم نے انسان کے لیے پیدا فرمائی, انسان کے لیے. اور انسان کس مقصد کے لیے ہے؟ انسان اس مقصد کے لیے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہ وہ اپنے رب کے آگے سجدہ لگائے, اللہ کے آگے جھک جائے, اللہ سے مانگے, اللہ کے نام پہ دے دے اور غیر اللہ کے نام پہ نہ دے اور نہ مانگے. اس لیے ہم ہر رکعت میں دہراتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا اللہ میرا وعدہ ہے تیرے ذات سے, تیرے سے مانگنا بھی ہے, تیرے نام پہ دینا بھی ہے, تیرے آگے جھکنا بھی ہے, اور کسی سے یہ صفت ہم نہیں ملا سکتے. میرے بھائیو انسان بہت قیمتی چیز ہے, لیکن انسان بشرط کہ وہ اپنی انسانیت کو پہچان لے, اپنی ذات کو پہچان لے. انسان, اے انسان تو کیوں نہ شکر ہے, تیرے لیے اللہ کریم نے کیا کیا نہیں بیان فرمایا, کیا کیا تخلیق نہیں کیا. ای حدیث بعدہ یؤمنون, یہ جو ظاہر جتنی بھی نشانیاں ہیں ہر جگہ پہ اللہ ہی اللہ. درخت کی پتوں کو دیکھو, اس میں جو مسان ہے, اس میں جو رگیں ہیں, اس میں آکسیجن چلانے والا کون ہے؟ میرا رب ہے. اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب لوگ وسیلے پوچھتے ہیں, اے میرے محبوب لوگ راستے ڈھونڈتے ہیں. اذا سالک عبادی عنی, میرے بارے کوئی بندہ پوچھے فانی قریب, میں بہت زیادہ نزدیک ہوں. سب سے نزدیک کون ہے؟ اللہ. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, تیرے شاہ رگ سے اللہ فرمایا اللہ نے کہ میں اسی بھی نزدیک ہوں, اسی بھی قریب ہوں. بات تیرے دماغ میں آ جائے اللہ فرمایا پہلے میں سنتا ہوں بعد میں تو سنتے ہے. میرے بھائیو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, میں قریب ہوں. ایک شرط ہے اجیب دعوت الداعی, دعا قبول کرنے والا میں ہوں. جب میرے سے مانگتا ہے دوسروں سے مانگتا ہے میں نہیں قبول کرتا. شرط ہے اس میں اذا دعانی, جب مجھے پکارتا ہے مجھے بلاتا ہے فَلْيَسْتَجِبُوا لِي, میرے احکام کو مان لو, میرے احکام کو مان لو. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور میرے ذات پہ عقیدہ رکھو, دوسروں ذاتوں پہ عقیدہ نہ رکھیا کرو. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, ہدایت مل جائے گا. حضرات یہ جمعہ کا دن اور الحمدللہ اللہ کی برکتوں کا دن, رحمتوں کا دن, اس دن سے فائدہ اٹھانا. میرے بھائیو انسان کے لیے اللہ جل جلالہ نے کتنی نعمتیں پیدا فرمائی, انسان پھر بھی نہ شکرا ہے, پھر بھی نہ شکر ہے. 48 کلو آکسیجن ایک انسان کو 24 گھنٹے میں زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے. یہ آکسیجن اللہ تعالیٰ فری دیتا ہے. ڈاکٹر سے لے لو جا کے 12,000 سے لے کے 40,000 تک آکسیجن کلو ملتا ہے جی. اسپتال والوں سے پوچھو دیکھو, اگر یہ ہمارے ہاتھوں میں ہوتے بھائی میں آکسیجن نہیں بیچتا, تو مر جا, میں نہیں دیتا تو. ایسے ہی ہے نا, اللہ تعالیٰ 48 کلو آکسیجن تمہیں 24 گھنٹوں میں دیتا ہے, پھر بھی تو نہ شکر ہے. اللہ تعالیٰ سورج نکالتا ہے تو لو کر دیتا ہے مشرق سے, مغرب میں غروب کر دیتا ہے. ہزاروں سال ہو گیا, لاکھوں سال ہو گیا, سورج نے انکار نہیں کیا. کس مقصد کے لیے؟ انسان تیرے فائدے کے لیے. تو ہے کون؟
اپنی انسانیت اپنی حیثیت کو پہچان لو, اپنی انسانیت کو پہچان لو, اپنی انسانیت اس کی قدر کرو. بھائی سب سے پہلے انسانیت, اسلامیت بعد میں ہے. ایک یہودی کا جنازہ جا رہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, صحابہ کرام کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, صحابی کھڑے ہو گئے, صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یہودی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے پتا ہے یہ یہودی ہے, انسان ہے, انسانیت کی قدر کرنی چاہیے. انسانیت پہلے نمبر پہ انسانیت. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک نیک انسان ہے, ایک بہادر انسان ہے, اللہ تعالیٰ کا نیک انسان ہے. جب حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے 30,000 یہودیوں کے کھانے بند ہو گئے, جو غریب تھے یہود تھے ان کے کھانے بند ہو گئے. بولا کہاں سے ملتا تھا کھانا پتا نہیں, کھانے والا آیا نہیں, روٹی والا آیا نہیں, پانی والا آیا نہیں. اور ایک دفعہ اس کا ایک پڑوسی ہے یہودی ہے, وہ مکان بیچتا ہے, کوئی بندہ آیا بھائی سودا لگایا, بھائی کتنے کا مکان ہے, بھائی یہ 500 دینار کا ہے. بولے یار یہ 500 دینار کا ہی نہیں, یہ زیادہ سے زیادہ 3 دینار کا ہوگا. بولے حضور میں تم کو ایک پڑوسی دیتا ہوں, ایسا پڑوسی جس پڑوسی کے پڑوس کے لیے سارا ملک ترستا ہے, سارا ملک اس کی پیچھے لگ جاتا ہے کہ ایسا پڑوسی مجھے مل جائے. میں مکان کے پیسے نہیں لیتا, میں پڑوسی کے پیسے لیتا. آج کل ہمیں جب تکلیف ملتے ہیں پڑوسی سے ملتے ہیں. آج کل پڑوسی سے پڑوسی کو خطرہ ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے بدترین انسان وہ ہے جو پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرے, بدترین گنہگار وہ ہے. اور آج کل پڑوسی کی عزت پڑوسی کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے. میرے بھائی انسانیت, اللہ نے انسان کو خوبصورت پیدا فرمایا ہے, بشرطیے کہ انسان کو اپنی حیثیت کا پتہ ہو. انسان کو اپنی حیثیت کا پتہ ہو کہ میں ہوں کون. بھائی انسان خاکی یہ نوری سے افضل ہے, خاکی نوری سے افضل ہے. نوری کو اللہ کریم نے خاکی کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا ہے. ایک فرشتہ یہاں ہے, ایک فرشتہ ہے, سب کو پتا ہے, ہمارا یہ ایمان ہے, عقیدہ ہے. یہ صبح ایک فرشتہ, 2 فرشتے صبح آتے شام چلے جاتے ہیں. آگے بھی فرشتے حدیث پاک میں, پیچھے بھی فرشتے, سیدھے ہاتھ بھی فرشتے, الٹے ہاتھ بھی فرشتے. انسان تیری خدمت کے لیے تو ہے کون؟ پھر بھی اللہ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ نہیں لگاتے. جتنے بھی فصل کے دانے ہیں, تخم ہے, بیج ہے, جتنے بھی زمیندار ایک گندم کے دانے زمین پہ ڈال دیتے ہیں, کاشت کر دیتے, ایک ایک دانے پہ ایک ایک فرشتہ مقرر ہے, وہ سیدھے لگاتے. جو دانا فرشتہ نہ لگائے وہ اٹھتے ہی نہیں, وہ دانا اگتے ہی نہیں, ختم ہو جاتے. کتنی فرشتے تیرے خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی. یہ جو بارش کی قطرے ہے, ایک ایک قطرہ ایک ایک فرشتہ ہاتھ میں پکڑ کے زمین تک لے جاتے اور چھوڑ دیتے. جس قطرے کے ساتھ جو قطرہ فرشتے کے بغیر گر جاتا ہے وہ آسمانی بجلی بن جاتی. انسان تو ہے کون؟ اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کون کون سے نعمت سے تم انکار کرو گے, کون کون سے نعمت کو تم جھٹلاؤ گے. اللہ جل جلالہ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے, ایک مقام دے دیا, ایک مقام دے دیا. مقام ایک مقام ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ زمین پہ اور اس کے جوتوں کی آواز آسمانوں پہ, یہ انسان کا مقام ہے. بشرط یہ کہ انسان اپنی انسانیت کو پہچان لے, اپنے رب کو پہچان لے, اپنے رب کی عبادت کو پہچان لے. اللہ واحد لا شریک. مکی کے کفار, قرآن دیکھو 20 سپارہ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کفار سے پوچھو رزق کون دیتا ہے, کہ نہیں اللہ دیتا ہے. بچہ کون دیتا ہے, اللہ دیتا ہے. زندگی کا مالک کون ہے, اللہ ہے. مدبر کون ہے, اللہ ہے. تو پھر اس کے باوجود کیوں شرک کرتے ہو؟ وہ بھی ہمارے طرح کی رہتا کہ تل کا حرانی کل ہونا ان شفاعت ہو ترجا, یہ لمبے لمبی گردنوں والے یہ ہمارے سفارشی ہے. 360 سفارشی خانہ کعبے میں رکھی تھی انہوں نے. چھت کو چڑھنے کے لیے 360 پوڑی بنائی تھی. رب کو چھت بنایا تھا اور 360 اولیاء کی مجسمے وہ پوڑی بنائی, سیڑھیاں بنائی تھی. یہ وہ کفار کا عقیدہ تھا. الحمدللہ شکر کرو اللہ نے مسلمان پیدا فرمائے, اللہ تعالیٰ نے اسلامی ملک میں پیدا فرمائے. اس بات پہ شکر کرو. جتنا بھی شکر ہے یہ کم ہے, جتنا بھی شکر ہے یہ کم ہے, جتنا بھی شکر ہے یہ کم ہے. میرے بھائیو قرآن کی طرف آ جاؤ, رحمان کی طرف آ جاؤ, حدیث کی طرف آ جاؤ. جس بندے کے دل میں ایمان اور تقوی وہ پیسے کو نہیں دیکھتا,
وہ مال کو نہیں دیکھتا، اولاد کو نہیں دیکھتا، جان کو نہیں دیکھتا، وہ کیا کرتے ہیں؟ رب کو دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا راستے سے جا رہے، مکے کا دور ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ الٹا جس طرح لوگ سجدے میں جاتے ہیں الٹا انہوں نے بٹھایا ہے، اور اوپر سے منوں کے حساب سے ریت اور پتھر رکھی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ معمولی ماتھا رگڑایا، سر اٹھایا، یہاں سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا، رونے لگا، یا اللہ تعالیٰ یہ بھی تیرا بندہ ہے، گناہ کیا ہے؟ گناہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ، یہی گناہ ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔